سردیوں کے دن تھے، آدھی رات کا وقت تھا۔ اس وقت سردی بھی اپنے عروج پر تھی۔ میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر آرام سے سو رہی تھی جب اچانک ایک تیز دھاری تلوار جیسے درد نے میرے جسم کو کاٹنا شروع کیا۔ ایک دم میں چیخ اٹھی۔ میرے جسم میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آرے کے ساتھ میرا جسم کاٹ رہا ہو، میری ہڈیوں کو توڑ رہا ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ ایک دم میں چونک پڑی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے اور اب مجھے ہسپتال جانا ہوگا۔ میں لگڑاتے ہوئے ایک دم بیڈ سے اتری اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ میں اس وقت شدید تکلیف میں مبتلا تھی۔ کراہوں کے ساتھ میری آواز بہت بلند ہو رہی تھی اور مجھ سے اپنی تکلیف برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایسا درد میں نے زندگی میں کبھی نہیں جھیلا تھا اور اس وقت اس درد کو برداشت کرتے ہوئے میرا جسم کپکپا رہا تھا۔ باہر سردی شدید تھی اور اس وقت میرے جسم پر کوئی گرم چادر یا گرم کپڑا بھی نہیں تھا۔ میں یوں ہی اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر برآمدے میں چلتی ہوئی سیدھی آگے آتی گئی اور برآمدے کے آخر پر جو بڑا کمرہ تھا اس کے دروازے پر بہت مشکل سے دستک دی۔ یہاں تک آنے میں ہی میں ہانپ چکی تھی۔ اس وقت میری حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ شدید سردی کے باعث مجھے سردی تو لگ رہی تھی لیکن پھر بھی درد کے باعث سر پر اور ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، تبھی ایک بار پھر سے میں نے زور سے دروازہ دھڑدھڑایا اور اب کی بار اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے درد بھری آواز میں کہا، میں ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا تو اگلے ہی لمحے میرے شوہر نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور میری ہمت یہیں تک تھی۔ میں ایک دم گرنے لگی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے تھام لیا اور پھر مجھے لے کر ہسپتال کی طرف آ گئے جہاں پر میں 9 مہینے چیک اپ کرواتی رہی تھی۔ اس وقت ہسپتال میں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا کیونکہ میرا شوہر بہت پیسے والا تھا اور اس نے میرا نام بھی ایک مہنگے ہسپتال میں رجسٹر کروا رکھا تھا۔ میں درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے اسی وقت لیبر روم میں لے جانے کا کہا اور میری ہمت جیسے ٹوٹنے لگی تھی۔ تبھی درد کے شدید طوفان سے گزرتے ہوئے اور اذیت کے پلِ صراط کو پار کرتے ہوئے میں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کو جنم دے کر میری جان جیسے ایک دم پرسکون ہو چکی تھی اور تبھی ایک خیال نے میری آنکھیں بھگو دیں اور میں بے آواز رونے لگی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے میری ماضی کی فلم چلنے لگی تھی۔ میری گزشتہ زندگی جیسے گزر رہی تھی، میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ لنگڑی او لنگڑی، مجھے ابھی سوئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک چیختی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور فوراً اپنے کمرے سے باہر نکل کر آ گئی۔ جی اماں، کیا بات ہے؟ میں نے کمرے سے نکلتے ہوئے اماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو اماں ایک دم میری طرف دیکھ کر بولی، تجھے کتنی بار کہا ہے کہ اس وقت سویا نہ کر، پھر بھی تو مہارانیوں کی طرح کمرے میں جا کر آرام سے لیٹ جاتی ہے۔ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ تجھے پتا بھی ہے کہ سارا کام ابھی ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دیر میں تیرا ابا بھی گھر آنے والا ہوگا، تو اس کا بھی کھانا تیار کرنا ہے، اب جلدی کر۔ تیزی سے ہاتھ پر چلا اور کھانا بنانا شروع کر، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں گھر سے باہر چلی گئی، جبکہ میں بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں اب 2 گھنٹوں سے پہلے نہیں آئیں گی۔ ایک دم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابھی تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا مجھے کمرے میں گئے ہوئے۔ سارا دن کام کر کر کے میری کمر تختہ ہو گئی تھی اور اب پھر اماں نے مجھے کاموں کی ایک فہرست تھما دی تھی اور میں اس کے علاوہ اور کر کیا سکتی تھی کہ اماں کی ہدایت کے مطابق کام کر دوں۔ اپنی بے بسی پر 2 آنسو بہاتے ہوئے میں باورچی خانے میں چلی آئی اور اماں کی لائی ہوئی سبزی کاٹنے لگی۔ یہ ماں میری سگی ماں تو نہیں تھی بلکہ میری سوتیلی ماں تھی۔ میری ماں میری پیدائش کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی انتقال کر گئی تھی۔ ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے لیکن پھر اتنی چھوٹی بچی کو سنبھالنا دادی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ابا نے اماں کے 40ویں کے بعد دوسری شادی کر لی۔ جب میری سوتیلی اماں بیاہ کر آئی تو میں تب چھوٹی سی 2 ماہ کی تھی۔ اس نے مجھے ماں کا پیار تو نہیں دیا لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے یہ مجھ سے گھر کے ہر کام لیتی گئی۔ اس دوران دادی کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور سوتیلی ماں کا رویہ مجھ سے کافی خراب تھا۔ وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی، ہر وقت اپنے ساتھ کاموں میں الجھائے رکھتی۔ حالانکہ میری سوتیلی ماں کے اپنے بھی 4 بچے ہو گئے تھے لیکن ان میں سے وہ کسی کو بھی کاموں کے لیے آواز نہ دیتی، بلکہ وہ تو اماں کی سنتے بھی نہ تھے۔ کام کے لیے انہیں جب بھی کسی کی ضرورت پڑتی تو وہ مجھ کو ہی بلاتی۔ یوں تو میرا نام طاہرہ تھا لیکن اماں نے ہی اسے بگاڑ کر تارا کر دیا تھا اور اب ہر جگہ مجھے یہی پکارا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ مجھے پسند نہیں تھا لیکن میری کون سنتا۔
ابا کو تو بھول ہی گیا تھا کہ ان کی کوئی ایسی اولاد بھی ہے جو پہلوٹی کی ہے، اور ایک معصوم بچی جسے اس کی ماں اس دنیا میں لانے کے بعد چل بسی تھی۔ وہ میری طرف سے بالکل غافل تھے۔ یوں تو میں خوبصورت تھی اور جوان تھی، لیکن پیدائشی طور پر میرے پیر میں نقص تھا۔ میرا پیر پیدائشی طور پر ٹیڑھا تھا، جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا لنگڑا کر چلتی تھی، اور میری سوتیلی ماں کو میرا یہ نقص ہمیشہ سکون دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے اس نقص کو نشانہ بناتی، وہ میرا مذاق اڑاتی تھیں اور بہانے بہانے سے مجھے لنگڑی کہہ کر پکارتی تھیں۔ ابا کے گھر سے چلے جانے کے بعد ان کا طرز تخاطب یہی ہوتا تھا، اور اماں کے اس طرح کہنے پر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ حالانکہ اسکول میں جب میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو وہاں پر بھی بچیاں میرا مذاق اڑاتی اور مجھے لنگڑی کہہ کر مخاطب کرتی تھیں، لیکن میں ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ کم عقل تھی، نادان تھی، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں نقص نکالتی تھی۔ اسی لیے میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتی تھی، سمجھا لیتی تھی، کیونکہ دادی مجھے ہمیشہ یہی بات سمجھاتی تھی کہ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے بہترین بنایا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی چیز میں ہم لوگ نقص نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اور ہم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ دادی کی یہ باتیں ہمیشہ میرے لیے حوصلہ بنتی رہی تھیں، مشعل راہ بنتی رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں کبھی اس بات پر دکھی نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی اللہ سے اس بات کا گلہ کیا تھا کہ اس نے مجھے لنگڑا کیوں پیدا کیا، کیوں اس نے میرے اندر اتنی بڑی کمی رکھی۔ لیکن اپنی سوتیلی ماں کے منہ سے جب میں یہ لفظ سنتی تو نہ جانے کیوں میرا دل تڑپ اٹھتا تھا، کیوں مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی، کیوں ان کی باتیں میرے دل پہ لگتی تھیں۔ جب میں میٹرک کرنے کے بعد گھر پر بیٹھی تو اماں نے مجھے گھر کے کاموں میں اچھی طرح مصروف کر دیا، اور وہ مجھے کاموں کے بہانے لنگڑی کہہ کر مخاطب کرنے لگی۔ ابا کے سامنے نہ جانے وہ کس طرح اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتی تھی کہ ان کے سامنے میرا نام لے کر مجھے بلاتی تھی، لیکن ابا کے کام پہ جانے کے بعد ہر وقت ان کی زبان پر لنگڑی لنگڑی ہی رہتا، اور میں خاموشی سے اپنے آنسو پیتے ہوئے اماں کے کام انجام دیتی رہتی۔ میں اب 20 برس کی ہونے والی تھی۔ جبھی ایک دن ابا کو جب کھانا دینے کے لیے آئی تو ابا نے اچانک میری طرف دیکھا اور کچھ جھٹک سے گئے۔ ابا مجھے دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگے۔ میں گھبرا سی گئی، نہ جانے ابا کیا دیکھ رہے ہیں۔ دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے میں وہاں سے ہٹ گئی۔ تاہم مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ آج تک ابا نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، کچھ آ کے ایسے غور سے دیکھنا۔ لیکن اتنی دیر میں ابا میری سوتیلی ماں سے کہنے لگے، ارے یہ تارا کب سے اتنی جوان ہو گئی ہے اور اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ تم اس کی ماں ہو، اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو۔ میرے خیال میں یہی مناسب وقت ہے کہ ہم اس کے ہاتھ پیلے کر دیں۔ ابا نے سوتیلی اماں سے کہا تو میری سوتیلی ماں بھی ایک دم ٹھٹک سی گئی تھی اور کچھ سوچتی نگاہوں سے دیکھنے لگی، لیکن پھر کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں تارا کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ لوں گی، آپ کھانا کھائیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اماں نے ابا کا دھیان ہٹا دیا تھا، لیکن میں ایک دم اپنے دل میں حیران رہ گئی تھی کہ ابا کو آج پتا چلا ہے کہ میں جوان ہو گئی ہوں۔ ابا نے کبھی میرے بارے میں پہلے سوچا ہی نہیں، اور ابھی جب دھیان دیا تو میری اتنی فکر کرنے لگے۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی بھی ہوئی تھی۔ اگلے چند دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن اس دن کے بعد سے نہ تو ابا نے کوئی بات کی اور نہ ہی اماں نے کوئی اس طرح کی بات کی۔ لیکن یہ بات تو تھی کہ اماں رشتہ کروانے والی بوا کے ساتھ اکثر سر جوڑ کر بیٹھی ہوتی، اور دونوں نہ جانے کیا راز و نیاز کرتی رہتی کہ مجھے چاہ کر بھی کچھ خبر نہیں مل پا رہی تھی۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ ابھی تک گھر میں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تبھی اچانک ایک دن اماں نے مجھے کہا، تارا ایسا کرنا کہ آج گھر کی صفائی کچھ اچھے سے کر لے اور چائے کا کچھ اہتمام کر لینا، آج شام 4 بجے تجھے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، میرے خیال میں تیری بات یہاں پر بن جائے گی۔ اماں نے مجھے کہا تو میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑک اٹھا۔ یہ پہلی بار تھا، اسی لیے گھبراہٹ بھی تھی اور خوشی بھی تھی۔ میرے ہاتھ پیر کپ کپا رہے تھے، لیکن مجھے امید تھی کہ انہیں میں پسند آ جاؤں گی۔ تاہم جب نظر اپنے پیر کی طرف گئی تو میں ایک دم چونک گئی اور جیسے حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی۔ میں نے اپنے چہرے پر مایوسی طاری کر لی تھی، دل ایک دم ڈوب گیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ دنیا میں اچھی بھلی لڑکیاں بن بیاہی گھر بیٹھی ہوئی ہیں جو ہر لحاظ سے مکمل ہیں، لیکن میرے تو ایک پیر میں اتنا بڑا نقص ہے تو کون مجھے اپنائے گا۔ میں اس بات سے پریشان ہو کر رہ گئی تھی، لیکن شام کے وقت، عصر کے وقت مہمان جب گھر پہ آئے تو دوبارہ سے ایک نئی امید میرے دل میں جاگنے لگی تھی۔ فطری طور پہ لڑکی ہونے کے ناطے میرے جذبات بدل رہے تھے اور نئے نئے انداز اپنا رہے تھے۔ یوں لگنے لگا تھا کہ جیسے میری منزل مجھے مل جائے گی۔ میں چائے اور اس کے لوازمات اٹھا کر جیسے ہی بیٹھک میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے میرا اعتماد خراب ہو گیا، ہلکے سے ہاتھ سے برتن چھنک اٹھے تھے۔ تبھی اماں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ٹرے پکڑ کر میز پر رکھ دیا اور میں گھبرائے ہوئے انداز میں لنگڑاتے ہوئے چل کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔
میرے آنے کے بعد ایک معنی خیز سی خاموشی پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ میں بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ جب مہمانوں میں سے کسی نے میرے پیر کے نقص کے بارے میں پوچھا تو میری سوتیلی ماں بتانے لگی کہ پیدائشی طور پر ہی یہ نقص ہے، اسی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد وہاں پر خاموشی طاری رہی، جبکہ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو ایک خوبصورت لڑکی تو چاہیے، لیکن وہ کبھی بھی لنگڑی بیوی قبول نہیں کرے گا، اس لیے میری طرف سے معذرت ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ بنا کچھ کھائے پیے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے ایک دم بے حد ذلت کا احساس ہوا اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں چپ چاپ اٹھی اور ٹرے اٹھا کر دوبارہ کچن میں لے آئی اور بے آواز آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی میرے منہ پر اس طرح مجھے رد کر جائے گا، اس طرح میری ذات کی دھجیاں بکھیر جائے گا، اس طرح مجھے دو کوڑی کا کر جائے گا، چونکہ پہلا صدمہ تھا جس کا غم بری طرح لگا تھا۔ لیکن یہ صرف پہلی بار نہیں تھا۔ اس کے بعد بوا جتنے بھی رشتے لے کر آئی تھی، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے مجھے ریجیکٹ کر کے جاتا رہا۔ حالانکہ لڑکے خود اتنے اچھے نہیں تھے اور نہ ہی گھرانے زیادہ امیر تھے۔ لڑکوں میں بھی کوئی نہ کوئی نقص ہوتا، لیکن پھر بھی میں ایک پیر کے اس نقص کی وجہ سے اس گھر پر بیٹھی رہ گئی۔ انہی کوششوں میں 2 سال گزر چکے تھے اور اب تو میں نے اپنی قسمت پر یقین چھوڑ دیا تھا اور اپنی سوتیلی ماں کو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ اماں اب میرے لیے کوئی رشتہ مت دیکھنا، نہ تو مجھے کوئی بیاہنے آئے گا اور نہ ہی ایسی کوئی کوشش کرنا عقل مندی کی بات ہے۔ اب مجھ سے چھوٹی ردا کے لیے رشتہ ڈھونڈیں تاکہ اسے وقت سے رخصت کر دیں۔ لیکن اماں بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، کہنے لگی میں کیسے بڑی کی ہوتے ہوئے چھوٹی کی کر دوں؟ تیرا باپ تو مجھے جینے نہیں دے گا، وہ ساری زندگی مجھے یہی تانا دیتا رہے گا کہ میں سوتیلی تھی، اسی وجہ سے تیرا رشتہ طے نہیں کیا۔ لیکن تو فکر مت کر، کوئی نہ کوئی رشتہ مل ہی جائے گا۔ اماں کی امید ابھی بھی باقی تھی۔ میں نے بے حد حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور سوچا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب اماں کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اگر مجھے پہلے اس بات کی خبر ہو جاتی تو میں انہیں فوراً منع کر دیتی۔ کچھ دن سہولت سے گزر گئے تھے۔ میں نے تو اب ہر امید چھوڑ دی تھی۔ ابا بھی میرے رشتے کے حوالے سے پریشان تھے اور اماں کو اکثر کہتے رہتے، جس پہ اماں کبھی تو چڑ جاتی اور کبھی بس سر ہلا دیتی۔ جب بھی ایک دن پھر سے بوا گھر پر آئی اور اماں کے ساتھ کمرے میں بند ہو کر کافی دیر تک بات چیت کرتی رہی۔ مجھے تو اب اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں پہلے سے ہی ہر رشتے کا انجام جانتی تھی۔ مجھے خبر تھی کہ اب کی بار بھی انکار ہوگا، اس لیے میں نے کوئی امید نہیں پالی، کوئی توقع نہیں باندھی۔ لیکن بوا کے جانے کے بعد اماں کا چہرہ بہت کھلا ہوا تھا اور وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ کوئی نہ کوئی رشتہ مل جائے گا، اور اب تیری پسند اور معیار کے مطابق رشتہ مل چکا ہے۔ یہ رشتہ بہت بڑے گھر سے آیا ہے، لڑکا بہت امیر ہے اور انہیں تیری ٹانگ کے نقص پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بے حد حیران رہ گئی اور حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا، اگر انہیں میری ٹانگ کے نقص پر اعتراض نہیں ہے، لڑکا بھی امیر گھر سے ہے، تو پھر آخر لڑکے میں ایسی کیا کمی ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے؟ جبکہ میری بات سن کر اماں نے ایک دم نظریں چرا لی اور کہنے لگی، یہ تیرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، ہم تیرے بڑے اب بھی زندہ ہیں، میں تیرے باپ سے بات کروں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اماں نے اپنا دامن صاف بچا لیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں ٹھٹک سی گئی تھی اور مجھے عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ تبھی 2-3 دنوں میں اماں نے اس رشتے کو پکا بھی کر دیا، حالانکہ وہاں سے مجھے دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا اور میں اس معاملے میں بے حد حیران رہ گئی تھی کہ کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا اور رشتہ بھی طے ہو گیا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر اماں کیا چھپا رہی ہیں؟ اماں سے جب میں نے پوچھا تو کہنے لگی، ارے وہ بڑے گھر کے لوگ ہیں، وہاں پر ایسے ہی رشتے طے کیے جاتے ہیں، انہیں تمہاری تصویر دکھا دی تھی، تم پسند آ گئی، اسی وجہ سے انہوں نے ہاں کہہ دی۔ اب شادی سادگی سے کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور اچھا ہے نا کہ ہمارا خرچہ بھی نہیں ہوگا اور تم رخصت بھی ہو جاؤ گی۔ انہوں نے تو جہیز کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی اور نہ ہی انہیں چاہیے۔ تم ان کا گھر دیکھو تو حیران رہ جاؤ گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اماں مجھے باتوں میں الجھانے لگی، لیکن نہ جانے کیوں میں اندر ہی اندر وسوسوں کا شکار ہو رہی تھی اور مجھے صاف لگ رہا تھا کہ اماں کچھ چھپا رہی ہیں۔ یہ رشتہ طے ہونے کے 2 دن بعد کی بات ہے، جب ایک دن ہمارے دروازے کے آگے ایک بڑی ساری گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے ایک بہت خوبصورت عورت باہر نکلی۔ اس کا انداز بہت ماڈرن تھا، اس نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی جس نے اپنے ہاتھوں میں ایک بڑا سا تھال تھام رکھا تھا۔ وہ سیدھی اماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، وقار نے یہ سارا سامان اپنی ہونے والی دلہن کے لیے بھجوایا ہے، آپ اسے تیار کر دیجیے گا اور ہم وقت پر نکاح کے لیے آ جائیں گے۔ باقی یہ آپ کا چیک ہے 10 لاکھ روپے کا، آپ اچھی طرح دیکھ لیں، اسے کیش کروا لیجیے گا۔ اس عورت کے اس طرح کہنے پر میں ٹھٹک سی گئی تھی۔ 10 لاکھ کا چیک؟ آخر اماں کو اس نے کیوں دیا؟ آخر کوئی کسی کو اتنی بڑی رقم کیوں دے گا؟
حالانکہ اماں نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی، اور ابھی بھی اچانک ہی میں نے کچن کی کھڑکی سے یہ سب سن لیا تھا، ورنہ شاید اماں اب بھی مجھے نہ بتاتی، جبکہ اماں کی تو باتیں کھل گئی تھی۔ چیک دیکھ کر اماں نے بڑے خوش آمدی سے انداز میں اس عورت سے کہا، ارے میں نے دیکھ لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اسے کل ہی بینک میں جمع کروا دوں گی، باقی آپ فکر مت کریں، آپ جمعے کو نکاح کے لیے آ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں نے فوراً اس عورت سے کہا تو وہ مطمئن سے چہرے کے ساتھ واپس مڑ گئی۔ حالانکہ اماں نے اسے چائے پر روکا بھی، لیکن وہ رکی نہیں، اور جس انداز میں تیزی سے آئی تھی اسی انداز میں واپس چلی گئی۔ میں اب بے حد الجھ گئی تھی اور پریشان ہو گئی تھی، ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اماں سے کس طرح سے بات کروں، لیکن پھر یہی سوچا کہ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، مجھے ایک بار تو ماں سے پوچھنا ہی چاہیے، ان سے حقیقت کے بارے میں جاننا چاہیے، آخر یہ میرا حق ہے۔ تبھی اپنے نکاح سے 1-2 دن پہلے میں اماں کے کمرے میں گئی۔ اماں اس وقت اونچی آواز میں ٹی وی پر ڈرامہ لگائے دیکھ رہی تھی۔ ابا اپنے کام پر گئے ہوئے تھے، جبکہ باقی بہن بھائی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اماں نے مجھے اپنے کمرے میں آتے دیکھا تو کہنے لگی، کیا بات ہے لنگڑی، تو یہاں پر سب خیریت تو ہے؟ جبکہ میں نے اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے اماں سے کہا، اماں دراصل مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ تبھی اماں بولی، کہو کیا کہنا ہے؟ جبکہ میں ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی، دل کیا کہ واپس چلی جاؤں، لیکن پھر کچھ سوچ کر اماں سے کہا، اماں آج جو عورت آئی تھی وہ کون تھی؟ اور پھر آپ نے اس سے وہ 10 لاکھ کیوں لیا؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدل گیا، لیکن وہ بغیر گھبرائے مجھے کہنے لگی، وہ رابعہ تھی، وہ لڑکے کی بہن تھی اور وہی اس کا رشتہ کروا رہی ہے، اور 10 لاکھ کا چیک تو اس نے مجھے تجھ سے شادی کروانے کے لیے دیا ہے، کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے، اور میرے خیال میں اس بات پر تجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ تو لنگڑی ہے، اور دوسرا تجھ سے شادی کرنے کے لیے یہاں پر کوئی نہیں آئے گا۔ پہلے ہی ہم کتنے سالوں سے تیرا رشتہ دیکھ رہے ہیں اور کتنے ہی لوگوں کو چائے پانی کے نام پر کتنا خرچہ کر چکے ہیں، اس لیے میں مزید خرچہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، اور جو خرچہ ہوا ہے میں اب وہ بھی وصول کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا ہے، اور میرے خیال میں یہی سب سے بہتر ہے۔ اماں نے ساری تفصیل مجھے سفاکی سے بتاتے ہوئے اپنا رخ دوبارہ ٹی وی کی طرف کر لیا، جبکہ میں حیرت اور شوق سے وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں۔ کچھ دیر بعد اماں کو جب احساس ہوا کہ میں ابھی بھی وہیں پر کھڑی ہوں تو وہ ایک دم تیزی سے بولی، اب تو یہاں پر کیوں کھڑی ہے؟ جا اپنے کمرے میں جا، یا پھر جا کر اپنا کام کر، میرا ڈرامہ خراب مت کر۔ اماں نے غصے سے کہا تو میں ایک دم کمرے سے باہر نکل آئی اور بے اختیار آنسو بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا، اللہ یہ میرے ساتھ کیسا مذاق ہو رہا ہے؟ آخر میری زندگی کیوں ایک تماشا بن کر رہ گئی ہے؟ میرے اندر اگر یہ چھوٹا سا نقص ہے تو کیا لوگوں کو میری باقی اچھائیاں نہیں دکھائی دیتی؟ لیکن پھر بھی اگر تو نے میرا جوڑ ایک ایسے آدمی کے ساتھ لکھا ہوا ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہے اور اولاد کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے تو مجھے تیری یہ مرضی قبول ہے، مجھے تیرا یہ فیصلہ منظور ہے، میں تیرے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی، تو جیسا چاہے گا میں ویسا ہی کروں گی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے ایک اطمینان بھرا سانس خارج کیا اور پھر اپنے آپ کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر لیا۔ اگلے دن میرا نکاح تھا اور میں اپنے سسرال کی طرف سے آیا ہوا سامان پہن کر بالکل تیار تھی۔ ایک بے حد قیمتی اور سادہ سا جوڑا تھا جس کے اوپر مناسب کام بنا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ سونے کا سیٹ اور دوسری چیزیں بھی تھیں۔ میری چیزیں دیکھ کر اماں کے منہ میں پانی آ گیا، جبھی وہ مجھے کہنے لگی، لنگڑی ایسا کرنا، شادی کے بعد کسی طریقے سے یہ سیٹ مجھے دے دینا، میں تیری بہن کے لیے سنبھال دوں گی۔ اماں کی اتنی گری ہوئی بات سن کر میں چپ رہ گئی۔ بھلا میں کیسے کسی شخص کی دی ہوئی چیز کی امانت میں خیانت کر سکتی تھی؟ میں کیسے اماں کو یہ سیٹ چوری کر کے دے سکتی تھی؟ بھلے یہ میرا ہی ہوتا، لیکن میں اماں کو یہ بات کیسے سمجھا سکتی تھی؟ آنسوؤں کے بوجھ تلے میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی آئی۔ اماں نے جیسا کہا تھا میرا سسرال ویسا ہی تھا، ایک عالی شان بڑا گھر میرا منتظر تھا، اور اس گھر میں ایک عالی شان کمرہ مجھے عنایت کر دیا گیا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ نکاح پر میں ویسے ہی گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، اور اب یہاں پر گھر آنے کے بعد ابھی تک میرا اور ان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ تبھی آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور میں بھی اب ان کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی، اس لیے جیسے ہی لیٹنے لگی تو دروازے پر ہونے والے کھٹکے نے مجھے ایک دم چوکنا کر دیا، اور آنے والے شخص کو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہی میرا شوہر ہے، جبکہ وہ آہستگی سے میرے قریب آ بیٹھے اور کہنے لگے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے دیر ہو گئی، لیکن کیا کروں، شرمین مجھے آنے نہیں دے رہی تھی اور روئے جا رہی تھی، بہت مشکل سے اسے چپ کروا کے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں بھی اس رشتے کے کچھ ارمان ہیں، کچھ تقاضے ہیں،
اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ان پہ پورا اتروں، لیکن جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ میں نے یہ شادی صرف اور صرف اولاد کے لیے کی ہے، کیونکہ شرمین کے اولاد نہیں ہو سکتی۔ ہماری شادی کو 5 برس گزر چکے ہیں اور ڈاکٹر نے ہمیں صاف صاف جواب دے دیا ہے۔ شرمین اپنا بچہ چاہتی تھی، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ میں نے اسے بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اسے ہمارا بچہ چاہیے تھا، اسی لیے اسی نے میری شادی آپ سے کروائی ہے، اور اب آپ سے بچہ پیدا کر کے میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے یہ سب باتیں آپ کے علم میں ہوں گی، کیونکہ میں نے پہلے ہی ہر بات واضح کر دی تھی۔ اپنے شوہر کے منہ سے پہلی ہی رات یہ سب سن کر میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص بچہ لے کر مجھے طلاق دے دے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں نے اتنا گھٹیا سودا کیا ہوگا۔ آخر صرف 10 لاکھ کے عوض اماں نے میرا ضمیر، میرا وجود، میری ذات تک بیچ ڈالی تھی اور مجھے بتایا تک نہیں تھا۔ آخر اماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ آخر وہ میری سوتیلی ماں ہے، سگی تھوڑی ہے۔ اگر سگی ماں ہوتی تو آج میں ان حالات میں کبھی نہ ہوتی۔ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور اس کے بعد ہماری نئی زندگی کی ایک نئی شروعات ہو چکی تھی۔ میں اسی میں خوش تھی کہ میرا شوہر کبھی کبھار ایسے ہی میرا حال چال تو پوچھ لیتا ہے۔ یہ گھر بہت بڑا تھا اور یہاں پر ہر طرح کی سہولت تھی۔ کام کاج کے لیے ملازم تھے۔ ابھی تک میرا سامنا اپنی سوتن سے نہیں ہوا تھا اور نہ ہی میں اسے جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ صرف وقار کی وہی بہن جو اس دن ہمارے گھر آئی تھی، وہی اکثر میرے پاس آ جاتی اور مجھ سے میری ضرورت کے بارے میں پوچھ لیتی، لیکن میری تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے میں اسے بھی نہ کر دیتی تھی۔ یہاں پر رہتے ہوئے اب مجھے 1 مہینہ ہونے والا تھا، جب ایک دن میری طبیعت بے حد خراب ہوئی۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ہسپتال میں جب میری آنکھ کھلی تو اپنے ارد گرد وقار اور اس کی بہن کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اور جب وقار نے مجھے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے ایک ایسی خوشی نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی تھی، جس کا کوئی نیم البدل نہیں تھا۔ ایک انوکھے سے جذبے نے میرے اندر سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ میرے وجود کے اندر ایک نیا وجود پیدا ہو رہا تھا، اور اس بات نے مجھے اتنی خوشی دی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ نئے نئے جذبات میری طبیعت پہ بہت اچھی طرح سے اثر انداز ہو گئے تھے۔ وقار مجھ سے بھی زیادہ خوش تھے اور وہ میرا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ انہوں نے گھر پر فروٹ، دودھ، جوس، ہر طرح کی چیزوں کی بھرمار کر دی تھی اور مجھے بار بار اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ یہ سب کچھ کھانا ہے اور بار بار کھانا ہے۔ وہ مجھے بار بار اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے تو میں ان کی اتنی محبت پا کر خوشی سے نہال ہو جاتی تھی۔ طبیعت کی اونچ نیچ اسی طرح ساتھ ہی ساتھ چل رہی تھی۔ وقار اب میرے کمرے میں نہیں آتے تھے، وہ صرف دن کے وقت ہی میرے حال احوال دریافت کرتے اور میرے بارے میں پوچھتے رہتے تھے، لیکن رات کو وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہی سوتے تھے۔ مجھے یہ بات بری تو لگتی تھی، لیکن کیا کرتی؟ پہلے دن سے ہی وقار نے میرے اوپر سب کچھ واضح کر دیا تھا تو میں اب ان سے کس بات کا گلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنا دل محسوس کر رہ جاتی، حالانکہ اس حالت میں جب مجھے وقار کا زیادہ سے زیادہ ساتھ چاہیے تھا وہ میرے پاس نہیں ہوتے تھے۔ وہ رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارتے تو میں ساری رات بے چین سی رہتی تھی، لیکن جب دن میں وہ میرے پاس آتے تو میں خوشی سے نہال ہو کر ان کا چہرہ دیکھتی رہتی اور ان لمحوں کے رک جانے کی دعا کرتی۔ لیکن وقت بھی کسی کے لیے نہیں رکا ہے۔ آہستہ آہستہ اپنی اس تنہائی پر میں نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا۔ وقت اسی تیزی سے گزر رہا تھا۔ وقار کو اس دن کا انتظار تھا جب یہ بچہ اس دنیا میں آتا اور وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے، جبکہ مجھے اسی دن سے سب سے زیادہ خوف تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وقار اس بچے کے دنیا میں آتے ہی مجھے چھوڑ دیں گے۔ مجھے جب ماں کا عہدہ ملے گا تو میں بیوی کے رتبے سے ریٹائرڈ ہو جاؤں گی، اور یہ بات میرا دل دبوچ لیتی تھی۔ میں نہ جانے کیوں آزردہ ہو جاتی۔ شاید وقار کی محبت نے میرے دل کے اندر اپنے پنجے گاڑ لیے تھے، اور اب یہ محبت ہی تھی جو وقار کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ اس دوران میں نے اللہ سے اپنی لو لگا لی تھی اور اللہ کے آگے فریاد کرتی رہتی تھی۔ میں رو رو کر اللہ سے مانگتی تھی اور اسی کو اپنا سارا دکھ درد کہہ سناتی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ اللہ میرے ساتھ انصاف ضرور کرے گا اور میری بھی زندگی خوشیوں سے بھری ہوگی۔ خدا خدا کر کے یہ 9 ماہ گزر چکے تھے، اور آج کی رات جب میری طبیعت بھی خراب ہو چکی تھی اور مجھے ہسپتال لے جایا گیا، تب میں نے ایک خوبصورت اور صحت مند سے بچے کو جنم دیا۔ اور جنم دینے کے بعد جو پہلی سوچ میرے دماغ میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اب وقار مجھے چھوڑ دیں گے اور مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ بے تحاشا آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے تھے اور میرا بی پی ایک دم ہائی ہونے لگا۔ تبھی نرس نے مجھے سکون آور دوا دے دی اور میں اس کے زیر اثر سو گئی۔
نہ جانے کب اور کتنے گھنٹوں کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو میرے پہلو میں رکھا ہوا جھولا خالی تھا۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور چلانے لگی، میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ لا دو۔ میری چیخو پکار سن کر نرس دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ارے آپ پلیز آرام سے لیٹ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بچہ یہیں پر ہے، اسے نرسری میں لے جایا گیا ہے، کیونکہ اسے تھوڑا سا یرقان تھا اور اسے نرسری میں رکھا گیا ہے، وہاں پر اس کی اچھے سے نگہداشت ہو رہی ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس خارج کیا اور تبھی اس سے پوچھا، میرے شوہر کہاں ہیں؟ کیا وہ نہیں آئے؟ کیا وہ چلے گئے ہیں؟ جبکہ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، وہ کہیں بھی نہیں گئے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں بلاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نرس باہر چلی گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد وقار اندر داخل ہوئے۔ یہ چہرہ جو وقار کا اب دکھائی دے رہا تھا میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ یہ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور وقار کے چہرے پر ایک انوکھی سی چمک نظر آ رہی تھی۔ تبھی وقار تیزی سے میری طرف بڑھے اور انہوں نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا، طاہرہ، آج جو خوشی تم نے مجھے دی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اسے اپنی زندگی میں محسوس کروں گا۔ تمہارا بے حد شکریہ، تم نے مجھے آج نواز دیا، تم نے مجھے دونوں جہاں کی دولت نصیب کر دی، تم میرے لیے بہت زیادہ خوش قسمت ثابت ہوئی ہو، تمہارے آنے سے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ وقار کی خوشی اور جذبات اس وقت بھرپور تھے۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگے، کہو طاہرہ، تمہیں کیا چاہیے؟ جو مانگو گی میں آج تمہیں دوں گا۔ آج تمہارے دیے ہوئے تحفے کے نیچے ہر چیز ہیچ ہے، تم مجھ سے جو کچھ بھی مانگو گی میں سب کچھ تم پر لوٹا دوں گا۔ وقار کے جذبات انہیں مغلوب کر رہے تھے تو میں نے آہستہ سے کہا، وقار، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا نام چاہیے، میں آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ میری بات سن کر وقار کا چہرہ ایک دم ایک لمحے کے لیے بجھ گیا، لیکن پھر وہ کہنے لگے، بالکل طاہرہ، یہ ممکن ہے، کیونکہ میں خود بھی اپنے بیٹے کی ماں کو خود سے الگ کرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ جو کچھ بھی ہو میرا بیٹا تمہاری بھی اولاد ہے، تم اس کی ماں ہو، جیسی محبت اور توجہ تم اسے دے سکتی ہو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، میری بیوی بن کر، میرے بیٹے کی ماں بن کر۔ وقار کے منہ سے یہ سن کر میں نے بے حد حیرانی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، اور وقار، وہ شرمین، کیا وہ مان جائیں گی؟ میرے لہجے میں انجانے خدشات بول رہے تھے۔ تبھی وقار کہنے لگے، تم فکر مت کرو، میں اسے منا لوں گا، اسے سمجھا لوں گا، مجھے اسے سمجھانا آتا ہے۔ وقار کے لہجے میں ایک مان تھا۔ تبھی میں نے خوشی سے مغلوب ہوتے ہوئے بے اختیار وقار کا ہاتھ تھام کر چوم لیا تو وہ آہستہ سے مسکرا دیے۔ میرے دل سے جیسے ایک بھاری بوجھ ہٹ چکا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب وقار مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے، آخر میں ان کے بیٹے کی ماں تھی۔ تاہم شرمین کی طرف سے مجھے کچھ خدشات تھے، کیونکہ شرمین ان کی پہلی بیوی تھی اور ان کی محبت بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ابھی اس کی طرف سے تھوڑا ڈر رہی تھی۔ 2 دن کے بعد ہم اسپتال سے تو گھر آ چکے تھے۔ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ اب اس کی بھی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ شرمین نے دروازے پر ہی روک کر حق جتاتے ہوئے مجھ سے بچہ لے لیا۔ وقار کے کہنے پر میں نے اسے بچہ تو دے دیا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کھنچا چلا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری سب سے قیمتی چیز مجھ سے الگ ہو گئی ہے۔ وقار مجھے کمرے میں چھوڑ گئے اور یہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو، شرمین سے میں بات کر لوں گا، وہ بچہ بھی تمہیں واپس کر جائے گی، ابھی تم کچھ دن ذرا مینج کر لو، اس کے بعد شرمین سمجھ جائے گی۔ وقار نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وقار کے جانے کے بعد میں اپنے خالی پہلو کو دیکھتے ہوئے رونے لگی تھی۔ وقار کی بات سچ ثابت ہوئی تھی، جب شرمین تھوڑی دیر کے بعد ہی بچہ میرے حوالے کر گئی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ اسے بہت بھوک لگی ہے اور یہ بچہ کافی دیر سے رو رہا ہے، اسے دودھ پلا کر سلا دو۔ میں نے چپ چاپ سر ہلا کر اسے دودھ پلانا شروع کر دیا، کیونکہ شرمین وہاں سے جا چکی تھی۔ اس رات بھی وقار واپس نہیں آئے تھے، حالانکہ انہیں پتا بھی تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بچہ مجھے تنگ کرے گا، لیکن پھر بھی وقار نے دوبارہ میری خبر نہیں لی تھی۔ اس بات کو گزرے ہوئے کچھ دن ہو چکے تھے۔ گھر میں اب ایک نئی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ وقار مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور شرمین ان سے اس بات پر لڑتی تھی کہ اب معاہدے کے مطابق مجھے طلاق دے دی جائے اور بچہ لے لیا جائے، لیکن وقار اب اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی لیے انہوں نے صاف صاف شرمین سے کہہ دیا تھا کہ میں طاہرہ کو طلاق نہیں دوں گا، وہ میرے بچے کی ماں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہی میرے بچے کی پرورش کرے۔ تم بھی ایک ماں کی طرح اس کی پرورش کرنا، لیکن میں تمہارے کہنے پر آ کر یہ اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ وقار نے صاف صاف شرمین کو ڈانٹ دیا اور یہ کہا تو وہ حیرت کے عالم میں ان کی طرف دیکھتی رہی اور پھر ایک دم غصے سے اپنے کمرے میں بند ہوئی۔
وقار یہی سمجھے تھے کہ ابھی شرمین ناراض ہے، بعد میں منا لوں گا، لیکن شرمین تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں اس کا سوٹ کیس تھا، اور وقار کو یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی کہ اب میرے پیچھے مت آنا، میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی جہاں پر میرا شوہر میرے علاوہ دوسری عورت کے حق میں بولے اور اسے میری بات غلط لگے، میں وہاں پر ایک لمحہ بھی اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ شرمین چلی گئی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے سکون آنا چاہیے تھا، لیکن مجھے ایک اور بے چینی لگ گئی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں شرمین کی بلیک میلنگ میں آ کر وقار اسے اپنا نہ لے، کہیں وہ اسے دوبارہ واپس نہ لے آئے، لیکن شرمین نے اب دوبارہ نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ حالانکہ وقار اسے کئی بار منانے کے لیے گئے تھے، لیکن شرمین نہیں آئی، اور آہستہ آہستہ میرے دل سے بھی یہ خدشات دور ہوتے گئے۔ بیٹے کی ماں ہونے کے ناطے وقار نے اب مجھے وہی عزت اور وہی مقام دینا شروع کر دیا تھا جو شرمین کا تھا۔ حالانکہ میں لنگڑی تھی، لیکن میری قسمت لنگڑی ثابت نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ کر کے مجھے قدرت نے ہر چیز سے نواز دیا تھا۔ میرے پاس خوبصورت عالیشان گھر تھا، محبت کرنے والا شوہر اور ایک بہترین خوبصورت فرمانبردار اولاد۔ شرمین اتنے سالوں سے اب اس گھر سے دور تھی، دوبارہ پلٹ کر نہیں آئی تھی، اور وقار بھی جیسے اب اس کے بغیر رہنے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہی میرے اطمینان کے لیے کافی تھا اور اسی میں میرے لیے سکون تھا۔